السلام علیکم، منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت تلخ و شیریں کے ساتھ۔ اور ناظرین، اس وقت پاکستان میں بھی ایک سوگ کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور ایران میں جیسے کہ عالم اسلام کے رہنما تھے وہ، اور امریکی سامراج کے خلاف ایک آئینی چٹان ثابت ہوئے تھے، اور اس حوالے سے اس 86 سال کے بزرگ ہستی نے ڈٹ کے امریکہ کی فسطائیت کا مقابلہ کیا، اور تمام تر وہ اقدامات کیے اور تمام تر وہ فیصلے کیے جو اپنے اور ایرانی عوام کے لیے اور عالم اسلام کے لیے مشترکہ مفاد میں بہتر تھے۔ بہرحال عالم اسلام میں اس وقت ان کے اس فیصلوں کی تائید مملکت کی سطح پہ تو نہیں ہوئی، مگر بہرحال وہ تنظیمیں جو امریکی سامراج کے خلاف کہیں نہ کہیں عالم اسلام میں اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی تھیں، اور وہ امریکہ سے برسرے بیکار تھیں، وہ تنظیمیں ان کی بھرپور حمایت بھی کرتے تھے، اور دامے درمے سکھنے ان کی ایران مدد بھی کرتا تھا۔ اس حوالے سے وہ مظلوم جو قومیں تھیں اور مظلوم جو فلسطینی عوام تھے، ان کی بھی مدد ایران نے جتنی کی تو شاید تاریخ میں کسی نے کی ہوگی عرب ممالک میں، جبکہ وہ عرب سے تعلق رکھتے ہیں فلسطین، مگر بہرحال ایک اسلامی جذبے کے تحت تو عالم اسلام کو امریکی اور اسرائیلی فسطائیت سے بچانے کے لیے یہ سب تعاون ایران نے کیا، اور ایران نے تسلسل کے ساتھ وہ کام کیا جو ماضی میں اسلامی رہنما اور تحریک اکمال المسلمین کے قائد اور ان کے رہنماؤں نے کیا، جنہوں نے پھانسی کی سزائیں بھگتی۔ اسی طریقے سے جتنی عالمی اسلامی تحریکیں تھیں، ایران ان سے بھرپور تعاون کرتا تھا، بلا مذہبی یا مسلکی تفریق کے، اور اس حوالے سے وہ دنیا بھر میں جو ظالم تھے اس کو للکارتے تھے، اور ظالموں کے خلاف ایران مسلسل مظلوموں کی مدد کرتا رہا، اور آخری دم تک ایران مدد کرتا رہا، جس کی قیادت آیت اللہ خمینی کے بعد آیت اللہ خامنائی کر رہے تھے، اور یہ تسلسل ان کا برقرار تھا۔ جو خمینی صاحب کی جو پالیسی تھی وہی مرد حق مرد مومن آیت اللہ خامنائی نے اپنے شہادت تک قائم رکھی اور تسلسل جاری رکھا۔ اس ضمن میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے امریکی اس حملے سے جو ان کی شہادت ہو گئی ہے، یا اسرائیلی حملوں سے تباہ کاری جو ایران میں ہو رہی ہے، اور ان کی اعلیٰ قیادت جو شہادت کے ہمکنار ہوئی ہے، تو کیا رجیم چینج ہو جائے گی یا ان کی حکومت چینج ہو جائے گی، تو یہ بہرحال ان کی خام خیالی ہے، اور اس میں بری طرح ان کو ناکامی ملے گی۔ وہی پالیسی جس سے امریکہ اور اسرائیل کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس سے ان کو جس کی پاداش میں ایرانی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے سرگرم تھے، اور سیاسی طور پہ، اور زیادہ تر جو انہوں نے یہ جارحیت کی ایران پہ گزشتہ دنوں بھی کی تھی، 12 ہفتے یعنی کہ 12 دن کے لیے، اور اب جو یہ کی جس میں یہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے، مگر اس سے کوئی تبدیلی ایران میں نہیں آئے گی، نہ کوئی ایران میں پالیسی تبدیل ہوگی، اور نہ کوئی ایسی حکومت آئے گی جو امریکی مفادات میں سوچے۔ بہرحال ایران نے صاف طور پر ان کے وزیر خارجہ جو ہے نائب لاریجانی نے کہہ دیا ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوگا، تو بہرحال اور ان کے جانشین کی بھی معروف عالم دین ہے، آیت اللہ ہے وہاں کے، اور عراقی صاحب ان کا جانشین کا بھی تقرر ہو گئی ہے، اور اس کی پارلیمنٹ جو ان کی تنظیم ہے شورا وہ اس کی توثیق کرے گی۔ اس کے علاوہ یعنی کہ ایرانی عوام کے حوصلے بلند ہیں، اور عالم اسلام میں امریکہ کی جارحیت اور جو اس نے شیطانی چکر مذاکرات کی آڑ میں چلایا اور اس طرح سے حملہ کیا اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پہ، تو اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، برے نگاہ سے دیکھا۔ تمام دنیا میں عالم اسلام ہو یا دوسرے ممالک ہو بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، اور اس سے ایران میں جو ایران کی جو اپوزیشن تھی، یا ایران میں جو آیت اللہ خمینی کے یا یعنی کہ جو اسلامائزیشن کے جو عمل کی مخالفت میں لوگ تھے،
انہوں نے بھی اس حملے کے بعد ایران کی موجودہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، اور ایران کو یعنی کہ اب امریکہ کو جو اپوزیشن تھی وہ نہیں ملے گی جس کو یہ کہے کہ اقتدار پہ قبضہ کر لو، جو مسلسل امریکہ تسلسل سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے آپ کے لیے راہ ہموار کر لی اور آپ یہ اقتدار پہ، تو اب کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہاں جس طرح کی سوگوار فضا ہے اور جس طرح عوام ان کی شہادت کے بعد نکل گئے اور ان کی حمایت میں لاکھوں کا مجمع ہے، تو اس میں آپ اب کسی سے یہ ایسے کسی عناصر کی یا کوئی جو اپوزیشن والے کہلائیں یا اقتدار پہ قبضہ کرنے والے کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کرے، اور ان کا وہ نظام جو ہے جو آیت اللہ خمینی کے زمانے میں شاہ کے انقلاب کے بعد جو ہوا تھا قائم، وہ یوں ہی تسلسل سے چل رہا ہے اور آئندہ بھی تسلسل سے چلتا رہے گا اسی طریقے سے۔ اور جس کو امریکہ چاہ رہا تھا جو وہ یہ اپنی بھونڈی حرکت اور بھونڈی کارروائی کے باعث اب نہیں کر پائے گا، بلکہ اس تبدیلی کا جو رجیم چینج کا عمل تھا وہ اب دور سے دور ہو گیا۔ اگر کل ہونے والی بھی تھی تو اب نہیں کوئی تبدیلی آئے گی، اور امریکہ کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا اور اسرائیل کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ اب ان کو کوئی دوسری اسٹریٹجی استعمال کرنی پڑے گی۔ یہ ان کے لیے صرف اور صرف یہی ہے کہ سیاسی یا پولیٹیکل طور پہ ایران کے عوام ایران کی حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور ان کا یہ حق بنتا ہے، جمہوری حق ہے۔ کوئی باہر کا ملک یا کوئی ایسی شیطانی قوت یا کوئی باہر کی حکومت امریکہ یا کوئی سامراجی قوت یہ چاہے کہ ایران میں حکومت تبدیل کرا لیں گی، تو یہ ایران کی خود مختاری پہ بھی حملہ ہے، اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل جو آخری سانسیں لے رہے ہیں، جن کے چارٹر میں ہے کہ دوسرا ملک کسی ملک پہ حملہ نہیں کر سکتا، حکومت تبدیل نہیں کرا سکتا، یہ امریکہ کا جو یہ حملہ ہوا ہے یہ ان کے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل پہ ایک تماشا ہے۔ اور بہرحال اس میں ویٹو پاور کرنے والے روس اور چین بھی موجود ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا۔ بہرحال امریکہ کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کہ ایران میں ریجیم چینج ہو جائے گی یا جو ہے ان کی پسند کے حکمران آ جائیں گے۔ اب یہ حملہ کر کے امریکہ نے اپنے پاؤں پہ خود کو لڑی ماری ہے، اور اب ان کو یہ جو امید تھی وہاں کے عوام سے کہ وہ اقتدار تختہ الٹ دیں گے یا اس حملے کے بعد نکل آئیں گے روڈوں پہ، تو نکلے ہیں روڈوں پہ وہاں سڑکوں پہ، مگر وہ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کی حمایت میں نکلے ہیں، اور جو پہلے کم تعداد میں نکل رہے تھے تو اب لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں، اور یہ اب سلسلہ روز مظاہروں کا ایران میں جاری ساری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایران کی حکومت کا جو سفر آیت اللہ خمینی نے کیا تھا اسلامائزیشن کا، اسلامی انقلاب کا، وہ سفر لگتا ہے جو ہے یوں ہی جاری اور ساری رہے گا۔ اور ایک انقلاب اسلامی انقلاب میں جو خمینی صاحب نے شروع کیا تھا، اس میں یہ شہادت جو علی خامنئی صاحب کی ہوئی ہے، یہ ایک نئی انقلاب میں تازہ روح پھینک دی ہے، اس میں اور طاقت دے دی ہے اس انقلاب کو، اور اس میں یہ جو انقلاب کا سفر ہے یہ اب تیزی سے جاری رہے گا، اور اس میں مزید ترقی ہوگی جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے تباہی کا باعث ہوگی، اور ان کی استعماری طاقتوں کی بھی تباہی کا باعث ہوگی، اور جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے ایران کی حکومت ایک نئی قیادت کے ساتھ ویسے ہی آئینی چٹان کی طرح موجود رہے گی، اور ان کے سامنے ظالموں کے سامنے اور سامراجی طاقتوں کے قوتوں کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اسی طرح قائم و دائم رہے گی، جس طرح آیت اللہ خمینی اور علی خامنئی کے سامنے اقتدار میں ان کی زیر قیادت قائم رہی، اسی طرح قائم دائم رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔